تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی پوری ایپیسوڈ میں یونیورسٹی کی ساری سائنسز اور ساری مینجمنٹ سائنسز آج انشاءاللہ سامنے آ جائیں گی. کافی ساری چیزیں سامنے آئیں گی کیونکہ اصل بنیاد وہیں سے آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت اہم حدیث جو مینجمنٹ پلاننگ کے حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام کو جو کشتی بنانے کا حکم ملا، اس کے اوپر اگر ہم غور کریں تو اس کے ملٹیپل اینگلز ہیں اس کو دیکھنے کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے ماحول میں تنہا کھڑے ہو کر اپنے دلائل پیش کیے. ایک طرف پوری قوم ہے اور ایک طرف تنہا ابراہیم علیہ السلام ہے. قرآن پاک میں جو ان کے ڈائلاگز، ان کی جو چیزیں پیش کی ہیں، واقعات پیش کی ہیں، اس میں سے کمیونیکیشنل سکلز اور کاؤنسلنگ سکلز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ قوم کے ساتھ جو بات چیت تھی اس کا رنگ اور ہے. اچھا، 3 رخ ہیں اس میں. ساس بہو کے جھگڑا بھی سارا اقتدار کا جھگڑا ہے، نام بڑوں کا ہی آئے گا، یہ وہاں تک بھی جا سکتا ہے، یہ ہر جگہ جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے واقعے سے ہم مینجمنٹ کو لینا تو پھر ہمیں کرائسس مینجمنٹ ملتی ہے، ٹیم بلڈنگ ملتی ہے، اسٹریٹجک پلاننگ جو ہے وہ ملتی ہے. 5ویں چیز آپ بتا دیں تو 10,000 روپے انعام دوں گا. ناظرین میں 10,000 روپے ہار چکا ہوں. چلیے انعام 15,000 کر دیتے. تو ویسے ہی دے دیں. یہ بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ مسلسل شکایت کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. ان کو ہینڈل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمارے آج کے جو مینیجرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، وہ کیا روشنی پا سکتے ہیں؟ نہیں، اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام کو بتا دوں تو وہ بہت زبردست چیز ہے. آپ ابھی 1 منٹ بعد یا چند منٹ بعد حیران ہو جائیں گے. تو دنیا کی سب سے پہلی ڈاکومنٹڈ فوڈ مینجمنٹ ہے وہ یہ تھی. ایک بندے نے پوری قوم کے 14 سال کے کھانے کی ذمہ داری اٹھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مینجمنٹ کا جو واقعہ کہ 4,80,000 بندہ ایک جگہ پہ پہنچا، کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی. اگر یہ واقعہ کسی رابرٹ اور جانسن کا ہوتا نا تو ہمارے معاشرے میں کتابوں میں ہوتا. تو فیملی ڈائلاگ میں جب بات ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پھر ہمیں پیار ملتا ہے، محبت ملتا ہے. جنریشن گیپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے اس سے. قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے 3 دشمنوں کا ذکر ہے، وقارون وفرعون وحامان. قارون کون؟ سب سے بڑا سرمایہ دار. فرعون ڈکٹیٹر ہے. اور حامان اسٹیبلشمنٹ. تو انہوں نے سب کا مقابلہ کیا. یہ 2 فیصلے ہو گئے. تو یہاں یہ نہیں ہے کہ یہ ہاتھ یہاں باندھے کہ یہاں باندھے، یہ مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو ایک نے پڑھی، ایک نے قضا کر دی. میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں ہجرت کو صرف مینجمنٹ کے اینگل سے، اسپیکٹ سے ہم دیکھ لیتے.